16 دسمبر 1971 کی شام موجودہ پاکستان اور اس المناک سانحے کے بعد کا مغربی پاکستان افسردہ، پشمردہ اور بے حال تھا۔ جس کسی کو دیکھو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے نظر آتے تھے۔ نہ ٹیلی ویژن چینل اس قدر آزاد تھے اور نہ ہی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا وجود تھا، ورنہ شاید جنرل نیازی کی بھارتی جرنیل اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی تصویر یا ویڈیو اگر لوگ دیکھ پاتے تو کتنے ہی دل اندوہ و غم سے دھڑکنا چھوڑ دیتے۔ یہ اسلامی ہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ گزشتہ 5000 سال کی تاریخ میں کسی فوج نے اتنی بڑی تعداد میں کبھی ہتھیار نہیں ڈالے ہوں گے، لیکن شاید ایسی رسوائی ہمارے ہی مقدر میں تھی۔ مگر طاقت و قوت کے نشے میں مست سقوط مشرقی پاکستان کا اہم ترین کردار صدر اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل آغا محمد یحییٰ خان ابھی بھی اس ذوم میں مبتلا تھا کہ وہ باقی ماندہ پاکستان پر اپنا اقتدار مزید کچھ عرصے کے لیے یا تا حیات برقرار رکھ سکتا ہے۔ پورے ملک میں ایک مایوسی کی فضا تھی جس کے نتیجے میں ہر طرف عوامی مظاہرے ہو رہے تھے، لیکن اس کے بالکل برعکس مقتدر حلقوں کے بارے میں ایک خبر اس ذلت و رسوائی کے صرف 24 گھنٹوں کے اندر ہی گردش کرنے لگی کہ جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے اہم قانونی ماہرین کا ایک اجلاس بلایا ہے اور اس ملک میں ایک نیا دستور نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ دستور مشہور قانون دان اور سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس کارنیلیس سے لکھوا رکھا تھا۔ اس عالم شکست اور ہزیمت کے باوجود مزید اقتدار میں رہنے کی اس منصوبہ بندی سے متعلق تمام تر تفصیلات بریگیڈیئر فرخ بخت علی نے، جسے لوگ FB علی کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کی ہیں۔ ان کی کتاب پڑھ کر آپ کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ طاقت سے اقتدار پر قابض حکمرانوں کو اپنی قوت پر کس قدر غرور ہوتا ہے اور وہ اس اندھے پن میں عوام کے جذبات سے بھی مکمل طور پر ناآشنا رہتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کا انتقال فروری 2021 کو 92 سال کی عمر میں کینیڈا میں ہوا۔ بریگیڈیئر فرخ بخت علی کا مکمل تذکرہ پاکستان کی عسکری تاریخ کے ماہر حامد حسین صاحب کی کتاب اور مضامین میں جا بجا ملتا ہے۔ بریگیڈیئر فرخ بخت 1929 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا صفدر جنگ خان امرتسر کے کوتوالے شہر تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بریگیڈیئر فرخ بخت کے والد بختور بہت کمسن تھے، مگر ان کی ماں نے انہیں انتہائی کٹھنائیوں سے پالا۔ وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد انڈین پولیس سروس سے وابستہ ہو گئے۔ اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے اسی گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل کروایا۔ فرخ بخت کالج کے زمانے سے ہی ایک جوشیلے نوجوان تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لینے کے لیے مسلم لیگ کے اسٹوڈنٹس ونگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اپنی افتاب طبع کی وجہ سے وہ پاکستان بننے کے بعد سیاسی میدان میں کودنا چاہتے تھے، لیکن باپ کے اصرار پر انہوں نے فوج میں کمیشن حاصل کر لی، کیونکہ ان کے والد کے نزدیک وہ اس طرح ملک و قوم کی زیادہ بہتر خدمت کر سکتے تھے۔ سلیکشن کے بعد وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے کورس میں شامل کر لیے گئے۔ ان کی ذہانت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے پاسنگ آؤٹ پر نارمن گولڈ میڈل حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا، مگر فوج کی نوکری کے آغاز میں ہی اس اصول پرست نوجوان کو اپنے خلاف سفارش کی لعنت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اکیڈمی سے فارغ ہونے کے بعد وہ میرٹ کے اعتبار سے آرمڈ کور میں جانے کے اہل تھے، مگر ان کی جگہ فضل حق سابق گورنر سرحد کو کسی مضبوط اور پس پردہ سفارش کی وجہ سے وہاں بھیج دیا گیا اور انہیں نسبتاً کم اہم شعبے آرٹلری میں پوسٹ کر دیا گیا، مگر وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے اور اپنی محنت سے آگے بڑھتے ہوئے مئی 1971 میں بریگیڈیئر کے عہدے تک جا پہنچے اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کے ڈپٹی کمانڈانٹ لگا دیے گئے۔ دسمبر 1971 کی پاک بھارت جنگ کا آغاز ہوا تو انہیں 6ٹی آرمڈ ڈویژن میں آرٹلری کی کمانڈ دے دی گئی۔ سقوط مشرقی پاکستان کے فوراً بعد پورے ملک میں پشمردگی چھائی ہوئی تھی، ہر کوئی افسردہ تھا۔ بریگیڈیئر فرخ بخت نے ان چند دنوں کے حالات کو اپنی کتاب کنڈکٹ ان بیکمنگ میں بڑی تفصیل سے تحریر کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ تصور کیے بیٹھے تھے کہ سقوط مشرقی پاکستان کے بعد جنرل یحییٰ اور اس کے ساتھی جرنیل فوراً اس سانحے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے قوم سے معافی مانگیں گے اور استعفیٰ دے دیں گے۔ اسی کیفیت میں انہوں نے اپنا استعفیٰ بھی 16 دسمبر کو ہی تحریر کر دیا تھا، لیکن 17 دسمبر کو انہیں یہ اطلاع ملی کہ جنرل یحییٰ خان اپنی ہوس اقتدار کو طول دینے کے لیے ملک میں ایک نئے آئین کا نفاذ کر کے مزید صدر پاکستان
رہنا چاہ رہا ہے۔ اس خبر کے ملتے ہی وہ فوراً میجر جنرل اسکندر کریم کے پاس گئے، جو ایک بنگالی افسر تھا اور بچو کریم کے نام سے مشہور تھا، اور اسے کہا کہ نوجوان افسران سخت مشتعل ہیں، آپ ان کے جذبات اوپر تک پہنچاؤ۔ بچو کریم ایک بنگالی ہونے کی وجہ سے اس وقت بہت خوفزدہ تھا، اور اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے تو بنگالی ہونے کی وجہ سے ہی غدار بنا دیا جائے گا۔ بریگیڈیئر فرخ بخت نے اسے حفاظت کے لیے اپنے کمرے میں بند کیا اور خود کمان سنبھال لی۔ آرمی ریزرو نارتھ کا سربراہ میجر جنرل بشیر اسی لیفٹیننٹ جنرل بچو کریم سے ملنے آیا تو اسے حالات کی نزاکت کا اندازہ ہوا۔ اس نے حالات جاننے کے فوراً بعد غصے میں آتے ہوئے بریگیڈیئر فرخ بخت سے کہا تم زیر حراست ہو، میری جیپ میں بیٹھو، میں تمہیں ہیڈ کوارٹر لے کر جاتا ہوں۔ لیکن اس حکم پر چند نوجوان افسران سامنے آ گئے اور جنرل بشیر نے معاملہ سمجھ کر اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی گفتگو کے دوران میجر جنرل شمیم اور بریگیڈیئر اقبال مہدی شاہ بھی ان نوجوان افسران کے ساتھ مل گئے۔ ان تمام اعلیٰ افسران نے حالات کی آگاہی کے لیے فوراً چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر آنے کی دعوت دی۔ اس نے انکار کیا تو کرنل آغا جاوید اقبال اور کرنل علیم آفریدی کو اس کے پاس بھیجا گیا۔ یہ دونوں وہاں پہنچے تو لیفٹیننٹ جنرل گل حسن بہت شکستہ دل ہو رہا تھا، انتہائی دکھ اور افسردگی میں ان سے کہنے لگا میں نے تو خود فوج کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ دیکھو میں نے استعفیٰ لکھ کر رکھا ہے۔ دونوں نے اسے مایوسی میں سے کوئی راستہ نکالنے کے لیے کہا۔ جنرل گل حسن نے فوراً فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل رحیم خان کو دفتر میں بلا لیا، اور پھر یہ دونوں اکٹھے جنرل یحییٰ اور جنرل حمید سے ملے اور انہیں فوج کے نوجوان آفیسروں کے درمیان سانحہ مشرقی پاکستان کی وجہ سے پھیلی بددلی کے بارے میں تفصیلاً بتایا، لیکن دونوں نے اس پر یقین کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے برعکس اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنی کوششوں کو برقرار رکھا۔ اسی سلسلے میں لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان نے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں میجر جنرل شمیم سے بات کرنے کے لیے کال کی تو اس نے جواب دیا کہ کمان اس وقت بریگیڈیئر فرخ کے پاس ہے، آپ اس سے بات کرو، تو جنرل ٹکا خان نے کال کاٹ دی۔ کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل اے یو مٹھا نے ایس ایس جی کے کمانڈر بریگیڈیئر غلام محمد سے کہا کہ کچھ کمانڈو بھیجو تاکہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا کنٹرول واپس لیا جا سکے۔ اس نے بھی انکار کر دیا اور جنرل مٹھا کے حکم کے بارے میں جنرل گل حسن کو جا کر بتا دیا۔ اب جنرل یحییٰ خان نے صوبوں کے گورنروں سے بات کرنا چاہی، مگر سندھ میں رحمان گل، سرحد میں کے ایم اظہر اور بلوچستان میں ریاض حسین نے اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف پنجاب کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل عتیق الرحمان نے یحییٰ خان سے بات کی اور اسے بتایا کہ اس وقت گورنر ہاؤس کے باہر ایک بہت بڑا ہجوم کھڑا ہے اور نعرے لگا رہا ہے۔ یحییٰ خان نے پوچھا وہ کیا مانگتے ہیں؟ جنرل عتیق نے کہا تمہارا سر مانگتے ہیں۔ یحییٰ خان نے کہا مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اس نے اپنے فکرے کو دوبارہ دہرایا، جس کے جواب میں یحییٰ خان نے کہا تم ہی نے ان لوگوں کو میرے خلاف اکٹھا کیا ہے، لیکن اس خون کے بعد اسے اپنے خلاف عوام کی نفرت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے حالات کی نزاکت دیکھ کر جنرل مٹھا کو بریگیڈیئر علی کے پاس بھیجا کہ اسے کہو کہ اگر جنرل حمید کو میری جگہ بٹھا دیں تو کیا تمام افسران راضی ہو جائیں گے؟ نوجوان افسران جنرل حمید کو بھی سانحہ مشرقی پاکستان میں برابر کا ذمہ دار سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی بریگیڈیئر غلام جیلانی، نواز شریف فیم اور ڈی جی ایم آئی بریگیڈیئر اقبال خان سابق گورنر پنجاب کو ڈویژن ہیڈ کوارٹر بھیجا گیا کہ وہ بریگیڈیئر فرخ اور بریگیڈیئر اقبال مہدی شاہ کو راضی کریں، لیکن حالات کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر ان دونوں ایجنسیوں کے سربراہ بھی واپس لوٹ گئے اور انہوں نے جنرل گل حسن کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ ایسے مخدوش حالات کے باوجود بھی اقتدار میں رہنے کی ہوس میں جنرل حمید نے آڈیٹوریم میں تمام افیسران سے خطاب کرنے کی ٹھانی تاکہ انہیں بتا سکے کہ اس وقت فوج کا اقتدار میں رہنا ملک کے لیے کس قدر ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ افسران نے جو سلوک کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ جنرل گل حسن نے بریگیڈیئر ضیاء الحق سابق صدر پاکستان کو کئی میل دور سے بلا کر ڈویژن ہیڈ کوارٹر بھیجا تاکہ اسے حالات سے مسلسل باخبر رکھے۔ یہ تھی وہ صورتحال جس میں تمام افسران مشترکہ طور پر اس بات کے قائل ہو گئے کہ عوام میں پھیلی نفرت کے اس طوفان کا فوج ہرگز سامنا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا گیا تو بہت بڑا سانحہ جنم لے سکتا ہے۔ عوامی نفرت کے سیلاب کو صرف مقبول سیاسی قیادت ہی روک سکتی ہے۔ یوں ذوالفقار علی بھٹو کو، جو اس وقت اس بچے کچے پاکستان کا واحد مقبول لیڈر رہ گیا تھا، امریکہ سے فوراً بلا لیا گیا اور اقتدار اس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے کہ بھٹو نے پہلے سویلین
چیف مارشل لا اور صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا، اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ اس کے حلف اٹھانے کے چند گھنٹوں بعد ہی پورا ملک پرسکون ہو گیا اور عوامی غم و غصہ ایسے دب گیا کہ لگتا تھا عوام اب مستقبل کی طرف پر امید نظریں لگا چکے ہیں۔ چند دن پہلے والی المناک شکست کے زخم جب بہت گہرے تھے، آہستہ آہستہ مندمل ہونا شروع ہو گئے۔ 17 دسمبر 1971 کے دن ہوس اقتدار اور افسران کی ہوشمندی ان واقعات کا ایک ہی سبق ہے کہ ملک جب کسی ایسے بدترین بحران کا شکار ہو جائے تو پھر اسے انتظامیہ کی قوت اور طاقت یا فوج کی ہیبت بھی نہیں سنبھال سکتی۔ ایسے حالات میں ایک مقبول اور پاپولر رہنما اور قائد کی ضرورت پڑتی ہے جو قوم کو حوصلہ دیتا ہے، اس کی ڈھارس بندھاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں نئی امیدیں جگاتا ہے۔ اپنے مقبول لیڈر کی محبت کی خاطر ہی قوم المیہ بھول جاتی ہے اور دکھ سکھ برداشت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ روکھی سوکھی کھا کر اس لیے گزارا کر لیتی ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ان کا یہ محبوب رہنما ایک دن حالات ضرور بدل دے گا۔ ایسا مقبول رہنما کسی ادارے کی بھٹی سے کندن ہو کر نہیں نکلتا، بلکہ اس کی کرشماتی شخصیت اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ بحرانوں کے زنگ آلود تالے کی کنجی عوام کے دلوں میں دھڑکتے ہوئے مقبول رہنما کے پاس ہوتی ہے۔ طاقت سے تالا توڑنے کی کوشش میں ایک ایسا خوفناک سناٹا جنم لیتا ہے جس کی کوکھ میں عوامی طوفان چھپا ہوا ہوتا ہے۔